إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عزت، شان اور اعلیٰ مقام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسٹیج پر موجود اہل علم، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہماری یہ مجلس رؤیت ہلال اور ماہ رمضان کے عنوان سے سجی ہے، جس میں ہم اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان کے ساتھ یہاں جمع ہیں تاکہ چند وہ باتیں جس سے ہمارے نفس کی اصلاح ہو سکے، جس سے ہم اپنے دلوں کو پھر سے روشن کر سکیں، قرآن و سنت کے حوالے سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ماہ شعبان جاری ہے. چند ایک دنوں میں رمضان کا مہینہ نمودار ہوگا. اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس مہینے میں داخل فرمائے. اس کے ہر خیر کو بخوبی اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صلاحیتیں اور کوششیں عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، میں جو عنوان لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں، وہ عنوان ہماری یاد دہانی کے لیے یا تذکیر کرنے کے لیے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری عنوان ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی باتوں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان ہمیں گزارنا ہے. قرآن کریم اور احادیث نبویہ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو کیا قرآن کے احکام اور اللہ کے نبی کے فرمان کو سن کر، پڑھ کر ہم اپنا رمضان گزار لیں؟ کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم کو اپنے سے پہلے والے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا، یا انہوں نے جیسے رمضان گزارا ویسے رمضان ہمیں بھی گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سلف جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ سلف کون ہیں کہ جن کے بارے میں سننا چاہیے، یا جن کی زندگی کو اپنا کر ہماری زندگی ویسی بنانی چاہیے؟ تو یہ جو سلف جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، بولتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر انہی سلف صالحین کے حوالے سے کچھ نمایاں باتیں، کچھ تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ ان کو دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم ان کے نشان قدم کو اپنائیں. انہوں نے جہاں قدم رکھا وہیں ہم اپنا قدم رکھیں. ان کا جو طرز زندگی تھا، ان کا جو دین کو سمجھنے کا اسلوب اور ڈھنگ تھا، اس کو ہم بھی اپنائیں. یہ باتیں اس لیے ہمارے لیے ضروری ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ پہلے جو ایمان لائے انصار میں سے بھی، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی احسان کے تئیں اتباع کی، ان کے نشان قدم کو اپنایا، ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. 3 گروہوں کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر فرمایا. مہاجرین جو مکہ کی وادیوں سے مدینہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ایمان بچا کر جو مدینہ پہنچے تھے، ان کا ذکر اللہ نے 1 نمبر پر کیا. پھر جنہوں نے اپنے دل کھول کر ان مہاجرین کو اپنے اندر لیا، اپنا سب کچھ ان پر لٹایا، ان انصار کا ذکر اللہ نے کیا. اور تیسرا وہ گروہ جو ان انصار اور مہاجرین کو بطور اسوہ اور نمونہ اپناتا ہے، وہ لوگ والذین اتبعوہم بإحسان،
ان تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں، یہ تین طرح کے جو لوگ ہیں، انصار، مہاجرین اور ان کی پیروی کرنے والے اور ان کا راستہ اپنا کر زندگی گزارنے والے، ان کا منہج اپنا کر اپنا راستہ درست کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان تین طرح کے لوگوں سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب آپ بتائیں کہ رمضان ہم کو گزارنا ہے سلف کے منہج کے مطابق، سلف کی زندگیاں جیسے انہوں نے گزاری اس کے مطابق ہم کو رمضان اپنا گزارنا ہے، تو یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایسا ان کی زندگی کو اپنا کر اپنی زندگی کو بدلنا، انہی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان میں سے کرتا ہے جن سے اللہ راضی ہو چکا۔ تو اس وجہ سے ہمارا پر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم منہج سلف کو اپنا کر اپنی زندگی کا ہر گوشہ، صرف رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ ساری زندگی اسی منہج سلف کے ڈھانچے میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسری آیت اسی حوالے سے کہہ کر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، رسول کا فیصلہ آ گیا، رسول کی بات آ گئی، رسول کا احکام آ گیا، رسول کی حدیث آ گئی، اس کے بعد اگر آپ اور میں جھگڑا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو ہم جان لیں ہدایت آنے کے بعد اگر ہم گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، نبی کی بات چھوڑ کر اپنی بات کو لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا جو راستہ ہے، اور اس وقت جو مومن تھے وہ صحابہ کرام تھے، جن مومنین کے نام سے اللہ تعالیٰ جن کو مخاطب کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی کے سامنے یا ان کے اصحاب صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ تو ان صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ نے مومن کہا، تو اللہ نے کہا ان مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر جو بندہ دوسرا راستہ اپنائے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جانا چاہے گا ہم اس کو وہیں بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو اس بات کی آگاہی لینی چاہیے کہ ہمارا راستہ، ہمارا طریقہ سلف کے منہج کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ منہج سلف کے دائرے میں رہ کر سلفی لوگوں نے، ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے، وہ مقدس ہستیاں جو تاریخ اسلام میں ہم سے پہلے گزر چکی، ان کو سلف کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے لے کر، تابعین سے لے کر تبع الاتباع تک یہ ادوار شامل ہیں۔ تو ان ادوار کے لوگوں نے رمضان کیسے گزارا تھا؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمارے فاضل بھائی نے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے بطور دلیل سلف کے اقوال بھی انہوں نے بیان کیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثوں کو انہوں نے بے شمار آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اسی میں سے جو حدیث مجھے آپ کو واپس سنانی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ رمضان کی راتوں میں ہر رات اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وہ ایسی آزادی ہے کہ جس آزادی کے بعد بندے کو جہنم کی صورت دیکھنے کی ضرورت، جہنم کی صورت وہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا باغی الخیر اقبل، نیکی کی چاہت رکھنے والے، نیکی کو لپک کر لینے والے آگے بڑھ، اور برائی کرنے والے رک جا، برائی سے باز آ جا۔ تو یہ جو ندا ہر رات فرشتہ رمضان کے دنوں میں لگاتا ہے، یہ ندا مجھے اور آپ کو سنائی نہیں دیتی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ندا فرشتہ لگاتا ہے، تو ہم اس نبی کی بات مان رہے ہیں جو صادق المصدوق ہیں، جن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو ان کی بات سن کر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، اور اسی آواز کی بنیاد پر ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے یہ بہت سارا خیر اپنے اندر لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول اس مہینے میں ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، تاکہ نیکیاں کرنے والے شوق سے نیکیاں کرتے جائیں۔ جہنم سے نجات پانے والے اپنے رب کے سامنے توبہ اور استغفار کر کے جہنم سے نجات پانے کا ایک پروانہ حاصل کر لیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ رب العالمین جہنم سے بندوں کو آزادی کا پروانہ دے گا اور ہر رات دے گا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ جہنم سے آزادی کا ایسا پروانہ ہے کہ جس بندے کو یہ پروانہ حاصل ہو گیا، یعنی جس رمضان کے راتوں میں جس بندے کی مغفرت ہو گئی، اس کے حق میں یہ ایسی مغفرت ہوگی
کہ وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، لن يدخل النار ابدا، تو وہ بندہ کبھی جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو انہی اتقا اور جہنم سے آزادی پانے والوں میں شامل رکھے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں جو میں نے جس سے اپنی بات کا آغاز کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے، ایسے فرض کیے جیسے تم سے پہلے والے اوپر فرض کیے تھے۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم اور آپ خدا ترسی کی زندگی اپنانے والے بن جائیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف لے کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے، اور ہم پر نہیں، ہم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے۔ اب اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے، واضح حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے فرض کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ وہ مقصد ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی بیدار کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں اس سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے، اس کا ذکر فرمایا۔ تو اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اس بات کا ذکر کرنے کا حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، یہود و نصارہ گزرے ہیں، یہود و نصارہ جو گزرے ہیں ان پر بھی فرض تھے، لیکن انہوں نے جس قدر اس عبادت کو اپنایا تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہم اور آپ کو اس کو اپنانا ہے۔ جو لوگ سستی کا شکار رہتے ہیں، ہمارے رمضان کیسے گزرتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک زندگی میں روزے نہیں رکھے، اللہ المستعان۔ ان لوگوں کے لیے یہ حکمت مجھے اور آپ کو سننی اور بتانی چاہیے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے تھے۔ یہ روزے رکھنا آسان ہے، ہمارے اوپر ایسی بات نہیں کہ یہ ہم پر تکلیف اللہ نے دی، ہم سے پہلے والے لوگوں پر بھی اللہ نے اس کو مکلف بنایا، اس کا مکلف بنایا تھا، تو اس کی تکلیف میں اور آپ اٹھائیں، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ انسان کی طبیعت کے اندر اللہ نے اس کی قوت رکھی ہے کہ ہم روزے رکھیں۔ اور آپ سلف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ سلف صالحین میں ربیع بنت معوذ کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ بچوں کو روزہ رکھاتی تھی، صحابیات بچوں کو روزہ رکھاتی تھی۔ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، جب بچے تنگ کرتے تو مسجد لے جاتے ہم ان کو، اور ان کے ساتھ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ، اور ہم ان کو کھلونے دے دیتے، اور یہ کھلونے اس وقت تک ہم ان کو دیتے جب تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا، ان کو بہلاتے پھسلاتے۔ اہل علم میں بچوں پر روزے کے متعلق بہت سارے باتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، اللہ نے ان پر روزے واجب نہیں کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کے اندر عادت پڑے، ان کی تربیت ہو، اس وجہ سے روزے رکھنے کا انداز صحابہ اور صحابیات نے اپنایا، اور ہمیں بھی یہی انداز اپنا کر اپنے بچوں کو بچپن ہی سے روزے رکھنے کی تعلیم اور تلقین اور عملی طور پر کر کے دکھانا چاہیے کہ روزے کی عبادت کی لذت کیا ہے، روزے رکھنے کی چاشنی اور مٹھاس کیا ہے۔ روزے رکھیں گے تو اس کا بدلہ جو اللہ ہم کو دے گا، جس کا کوئی اجر و ثواب ہمارے سامنے واضح نہیں ہے کہ اللہ ہم کو کتنا بدلہ دے گا، ان باتوں کی اہمیت ہمارے بچوں کو بچپن ہی سے ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کہ جو موسم آنے والا ہے، گرمی کا یہ موسم ہے، گرمی کے اس موسم میں روزے دشوار کن گزرتے ہیں۔ ان دشوار کن روزے میں ہم اپنے اندر ایک نڈھال پن محسوس کریں، سستی اور کاہلی اور بستر پر پڑے رہنا، گھر میں پڑے رہنا، لیٹے لیٹے گزار دینا، سحری کر کے سوئے ظہر کو جاگے ہیں، ظہر سے عصر تک بستر پر لیٹے لیٹے ٹہل رہے ہیں، پھر عصر کے بعد سے افطار تک کا وقت افطار کی تیاری میں گزار دیا، مغرب میں افطار کر کے سو گئے۔ یہ جو ہمارا مزاج، ہم میں سے اکثر مسلمانوں کا مزاج ہے، یا پھر اس سے مختلف کہ لوگوں کا مزاج صرف رمضان آیا تو کھانا پکانا، اس کی تیاری، رمضان کو فوڈ فیسٹیول کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ غیر مسلم آبادی اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھتی ہے، جبکہ یہ کھانے پینے سے رکنے کا مہینہ اللہ رب العالمین نے اس کو بتایا ہے۔ لیکن ہم جس عمل کی وجہ سے مشہور ہیں، لوگوں کے درمیان پہچانے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کھانے پینے کا تہوار والا تہوار ہے۔ آپ دیکھیں خواتین کو بہت سارے گھروں میں اس بات پر مکلف کر دیا جاتا ہے کہ ان کا کام صرف پکانا، افطار کی تیاری، مختلف اور متنوع چیزیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جو گراں قدر نعمت رمضان کی شکل میں ہم کو اللہ نے دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ان خواتین کو بھی گنجائش دیں، وہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں، وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں اپنا اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا ثواب درج کرائیں۔ تو اس وجہ سے ان کو رخصت دینی چاہیے، ان کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا پورا اہتمام ان کے لیے رکھنا چاہیے۔
اب آپ دیکھیں کہ جو گرمی کے دنوں کے جو روزے آتے ہیں، ان روزوں میں سلف صالحین کیسے گزارتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، مرگ الموت کو پہنچ رہے تھے، ابھی وہ مرنے والے ہیں، ایسی حالت اور ایسے عالم میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس، اس خوشی بھی ہے کہ میں مر رہا ہوں، اللہ سے جا ملنا ہے، لیکن وہیں اس بات کا افسوس بھی ہے کہ سخت گرمی میں لگنے والی پیاس اب نہیں لگے گی، سخت گرمی میں لگنے والی پیاس اب مجھے نہیں لگے گی، کیونکہ ابھی میری وفات ہونے والی ہے، میں مرنے والا ہوں۔ تو یہ احساس کہ سخت گرمی میں روزے کی حالت میں جو پیاس لگتی ہے، اس پیاس پر برداشت کرنا، اس پیاس کو سنبھالنا، اس سوچ کو محسوس کرنا، یہ ہمارے اسلاف کی زندگی کا یہ نمونہ تھا کہ وہ اس چیز کو مزے کے طور پر لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا یہ بے مثال ایسا جذبہ جو ہم کو کائنات کی کسی دوسرے انسان کے اندر نظر نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر تھے، ان کے ساتھ ان کے کچھ احباب تھے، ان لوگوں نے راستے میں دستر بچھایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاس سے ایک چرواہا گزر رہا تھا، اس چرواہے کو حضرت عبداللہ بن عمر یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ان کے ساتھ دسترخوان میں شریک ہو جائے، وہ بھی کچھ کھا لے اس دسترخوان سے، اس چرواہے کو بلائے۔ چرواہے نے منع کیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ اب آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قسم کا تعجب کیا، وہی تعجب ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے تعجب یہ کیا کہ اس سخت پہاڑی اور کڑکتی دھوپ میں، ریگستان میں، دوپہر کے وقت میں، ان بکریوں کے پیچھے جو تم بکریاں جو چرا رہے ہو، اس ریوڑ کے پیچھے بھاگتے ہوئے تم کیسے روزہ ہو؟ تو اس آدمی نے، اس چرواہے نے عبداللہ بن عمر سے یہ جواب دیا کہ میں اپنے وقت کو غنیمت سمجھ کر وقت ختم ہونے سے پہلے نیکیاں بٹور رہا ہوں۔ تو آپ محسوس کریں کہ یہ جذبہ اس چرواہے کے اندر جو تھا وہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک پیشکش یہ کی کہ تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، اس بکری کا گوشت ہم تم کو بھی کھلائیں گے۔ اس چرواہے نے یہ کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر نے بطور آزمائش، اس کو آزمانے کی خاطر، کہ یہ جو بکریاں ہیں تم کہہ دینا کہ اس میں سے ایک بکری کو جانور نے، بھیڑیے نے کھا لیا، یہ کہہ سکتے ہو، یہ کہہ دینا۔ تو اس آدمی نے، اس چرواہے نے کہا کہ میں ایسا کہہ دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین اوپر ہے، اپنے انگلی سے اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کیا اور چل دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب پر اتنا زیادہ جذباتی ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بندہ کس قدر اللہ کا تقوی لے کر زندگی گزارنے والا ہے۔ وہ لمبی دیر تک اللہ تعالیٰ اللہ کہتے رہے۔ اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو اس غلام کو خریدا، اس سے اس کی بکریاں بھی خریدی اور اس غلام کو اس کی بکریاں ہدیہ کر کے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ سلف صالحین کا وہ انداز اور نمونہ تھا کہ سخت پہاڑی دھوپ میں بھی وہ روزے رکھتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روزہ نفل روزہ تھا، رمضان کا فرض روزہ نہیں تھا۔ نفل روزوں کا جب اس قدر اہتمام ہے تو وہ فرائض میں کس قدر آگے تھے۔ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گرمی کے دنوں میں جب روزہ رہتے تو کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے تو بے ہوش ہو جاتے، لیکن روزہ رکھتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہی ہمارے اسلاف کا نمونہ مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ جب گرمی کے موسم میں ہم بھی داخل ہوں گے، ہمارے بھی رمضان کے روزے شروع ہونے والے ہوں گے، تب ہم کو یہ شدت، یہ پیاس کی جو شدت ہم محسوس کریں گے، یہ بھوک اور گرمی کی جو جلن ہم اپنے آپ پر محسوس کریں گے، تو ہمیں اسلاف کے یہ واقعات یاد آنے چاہیے تاکہ ہم ان اسلاف کے واقعات کو ہمارے دلوں کی تازگی کا ذریعہ بنا سکیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو انداز انسانوں کی خیر و بھلائی اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے رکھا ہے، اس کا ایک ذریعہ، ایک بہترین ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کریم کو لوگوں کو سنانا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو انتظام کیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی تو دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا۔ تو
امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو درس حدیث بند کر دیتے۔ سفیان ثوری فقہ کا، تفقہ فی الدین کا درس دیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے فقہ کی مجلس، فتویٰ کی مجلس بند کر دیتے اور اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کی لذت کو محسوس کرنے میں لگ جاتے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، لا کلام فیہ الا مع القرآن، کہ اس میں ہم قرآن کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گے، قرآن ہی سے ہمارا، قرآن ہی ہم پڑھیں گے۔ یہ ہمارے اسلاف اس طرح سے قرآن کریم کی طرف لپک کر قرآن کریم کے پڑھنے کو، رمضان کے مہینوں میں انمول گھڑیوں کو قیمتی سمجھ کر وہ پڑھتے تھے۔ رمضان میں قرآن کریم کہ آپ دیکھیں قرآن کریم کو 3 دن سے جلدی ختم کرنے کو شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ یہ ناپسندیدہ ہے، نہیں پڑھ سکتے، اس پر پابندی ہے۔ لیکن بہت سارے صحابہ اکرام، بہت سارے اہل علم، جس میں امام بخاری بھی آتے ہیں، امام شافعی بھی آتے ہیں، سعید بن جبیر بھی آتے ہیں، امام احمد بھی آتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، جو ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن پڑھ دیتے تھے۔ حجر اسود کے سامنے کھڑ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات میں قرآن پڑھ دیا۔ تو جہاں حدیث میں یہ چیز منع ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہیں پڑھیں گے، اور وہیں ہمارے اسلاف سے ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک رات میں 2 راتوں میں قرآن کیسے پڑھ دیا، کیا یہ ان کے لیے منع نہیں ہے؟ تو اہل علم ابن رجب وغیرہ رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ جہاں 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے کی جو بات ہے وہ عام دنوں میں ہے، ایسی انمول گھڑیاں جو قیمتی ہیں، جو چند گھڑیاں ہیں جو ختم ہونے والی ہیں، ایسی رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں اس چیز کی پابندی سے یہ بری ہے۔ تو رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں اس طرح کا عمل جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ محدود گھڑیاں ہیں، یہ چند لمحات ہیں، جو چند لحظے ہیں جو ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے شریعت نے اس بات کی اجازت اور گنجائش رکھی، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام، تابعین اور بہت سارے اہل علم یہ کرتے تھے۔ تو ہمارا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں سے ہم جتنے سال کی ہماری عمر ہے اتنے رمضان ہم نے گزار دی، اور اللہ نے جب تک زندہ رکھا اور اتنے رمضان ہم گزاریں گے۔ لیکن ایک سوال لے کر یہاں سے اٹھیں، یہ پیغام آج کے ہمارے اس درس کا ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے رمضان جو گزار دیے، مزید جتنے سال رہیں گے اتنے رمضان اور گزاریں گے، کیا ہمارا رمضان ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم رمضان تو گزار دیتے ہیں، لیکن جس رفتار کی، جس انداز کی زندگی ہم گزارتے تھے، ویسے ہی زندگی ہم بعد میں بھی کیسے گزار رہے ہیں؟ جبکہ رمضان کے روزے ہمارے اندر دلوں میں تقویٰ بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، ہماری روحانی چاشنی اور لذت کو بڑھانے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کی حصول کی نعمت کو پانے کے لیے آتا ہے، تو ہم اپنے اندر یہ تبدیلی کیوں نہیں محسوس کرتے؟ تو اس سوال کا جواب خود تلاش کریں، اپنا محاسبہ آپ کریں۔ میں آپ کی اصلاح جتنا کر سکتا ہوں اتنی ہی ممکن ہے، لیکن اگر آپ اپنی اصلاح کرنے پر آ جائیں تو آپ اس دنیا اور اس کائنات کے اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا، اس مقصد پر پورے اترنے والے واحد آدمی ہوں گے۔ اگر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو آپ کی زندگی کا پورا مقصد اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس لیے اس رمضان کی انمول گھڑیوں کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر سایہ فکن ہونے والی ہے، ان گھڑیوں میں آگے بڑھ کر دینی تعلیم پر ایک اور بات، قابل اہم بات جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والی بھی ہے، میرے ذہن سے نکل گئی تھی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ۔ رمضان جب آتا ہے تو رمضان کو رمضان سلف صالحین کیسے گزارتے تھے، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے احکام و مسائل آپ سیکھیں، رمضان کے احکام و مسائل آپ سیکھیں کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن باتوں کے یا کن کاموں کے کرنے کی گنجائش روزے کی حالت میں شریعت میں موجود ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، عورتوں کے کیا مسائل ہیں، سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، ناک میں جب پانی لیتے ہیں وضو کی حالت میں تو اس کی مقدار، اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، آنکھ اور ناک میں ڈراپس ڈالنے کے لیے شریعت کا کیا حکم ملتا ہے روزے کی حالت میں۔ یہ جتنے احکام اور مسائل ہمارے اپنی ذاتی زندگی کے لیے ضروری ہے، اتنا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔
تو عدی بن حاتم رضی اللہ، یہ دلیل اس طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. قرآن کریم کی آیت اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو سنائی. آیت کا معنی یہ ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور پیو اس وقت تک جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. کالے اور سفید دھاگے میں تم فرق نہ کر لو، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو. یہ سحری کے اختتام کا وقت تھا. فجر صادق شروع ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے اللہ نے جو تعبیر اس کا استعمال کی، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دھاگا اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے ایک کالا ایک سفید، دو دھاگے انہوں نے رکھے. اس کالے اور سفید دھاگے کو جو انہوں نے رکھا یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کالا اور سفید دھاگے میں ہم فرق کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا فرق کرنے لگ جائیں تب سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو خود بتاتے ہیں کہ ان دونوں دھاگوں میں فرق کرنے لگا تو اتنا اجالا ہو گیا کہ فجر کا وقت شروع ہو کر فجر کا وقت ختم ہونے کو ہے. اتنا زیادہ آسمان پر روشنی پھیل گئی تب مجھے جا کر یہ فرق کرنے آیا کہ اس میں سفید کون سا ہے اور کالا کون سا ہے. جب یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچائی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تم جس طرح کالا اور سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے لے کر رکھ کر سو گئے اور جاگ کر دیکھ رہے تھے کہ اس میں کون سا کالا کون سا سفید ہے، اور جب تک تم فرق کر پاتے تو وقت کچھ اور ہو چکا تھا، فجر صادق کا وقت شروع ہو چکا تھا، آسمان پر اجالا آ چکا تھا. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس سے مراد یہ فجر صادق کا شروع ہونا اور فجر کاذب کا ختم ہونا. ایک لکیر جو آسمان پر بنتی ہے جس سے سیاہی چھٹتی ہے اور سورج طلوع ہونے کی روشن تمازتیں جو بکھیرتی ہیں، جس سے ایک لکیر بنتی ہے کہ اجالا وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اندھیرا وہاں سے ختم ہوتا ہے، وہ لکیر مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس پورے واقعے کو شان نزول کے اس آیت کے اس تفسیر کے حوالے سے جو حضرت عدی کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کر کے میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسائل رمضان کے حضرات صحابہ اللہ کے نبی سے سیکھتے تھے کہ کب شروع ہوتا ہے وقت، کب ختم ہوتا ہے، روزے کی حالت میں کیسا رہنا ہے، کیسا نہیں رہنا ہے، کن سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ سارے احکام صحابہ اکرام سیکھتے تھے. صحابہ ہمارے اسلاف ہیں تو ہم کو بھی رمضان کے احکام و مسائل اہل علم سے سیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. ان کے جو ویڈیوز یوٹیوب کی دنیا میں اویلیبل ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اب اس کے علاوہ جو مجھے پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے عقل سے، اپنی سمجھ سے قرآن کریم کی آیت کو لیا اور اس کو اپنے طور پر سمجھ کر انہوں نے کیا کیا، کالے اور سفید دھاگے میں فرق کرنے لگے. غلطی ہوئی، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنی کوشش سے انہوں نے جو قرآن کا معنی سمجھنے کی کوشش کی، غلطی پر ہوئے، غلطی ہوئی ان سے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مدعا رکھا، سارا واقعہ اور ماجرا سنایا. تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی سمجھ کی اصلاح کی، انہوں نے جو عقل استعمال کر کے سمجھنے کی کوشش کی تھی اس کی اصلاح کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی سمجھ کی اصلاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے. یہ حضرات صحابہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا مہر لگا ہوا ہے کہ ان کی سمجھ، ان کی فکر، ان کا منہج بالکل درست ہے. اگر ہم کو صحیح راستہ اپنانا چاہیے تو انہی کا اپنانا پڑے گا، کیونکہ ان کے علاوہ، گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا یتبین لکم الخیط، اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا نولیہ ما تولی، کہ اگر تم ان کے منہج کو نہیں اپناؤ گے، نبی نے جن کی اصلاح کی انہی کا راستہ تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا راستہ ہے، انہی کے راستے پر چل کر تم جنت کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہو. اگر تم ان کا راستہ نہیں اپناؤ گے تو تم گمراہی کا شکار ہوگے. نولیہ ما تولی، تم جس رخ جانا چاہو گے اللہ تعالیٰ تم کو وہیں پھیر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، سلفی منہج کو اپنا کر اپنے دینی احکام و مسائل کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے.
سلف کی جو واقعات ہم نے سنے اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھال لیں اور ایسا رمضان گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.